بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ نورانی محفل جو ہم قادری غلاموں کے سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی طرف منسوب ہے، اس محفل کے بابرکت ہونے کے لیے اگر کچھ اور نہ بھی ہو تو یہ تنہا ایک نسبت ہی کافی ہے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض آپ ہی کے فرمان کے مطابق آپ کے تمام مریدوں پر ہے، تو جب عمومی طور پر آپ کی چشم کرم سے سارے مریدین فیضیاب ہو رہے ہیں، تو جو محفل آپ کے مقدس نام پاک کی طرف منسوب ہے، اس محفل میں شرکت کرنے والے آپ کے فیوز و برکات سے کس قدر مالا مال ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آج کی اس محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اور شاید اس عنوان کے بینر بھی ادھر لگا کر کے رکھے گئے ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور مجھے بتایا بھی گیا کہ اس عنوان کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے جو مکاتب کے قیام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اسے مزید آگے بڑھانا اور اس کو ترقی دینا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میری تقریر کوئی پرجوش، جوشیلی اور دھواں دار تقریر نہیں ہوگی، میں کچھ ضروری باتیں آپ کے حوالے کروں گا، اور یہ امید کروں گا کہ وہ باتیں آپ کے دل پہ اثر کریں اور آپ ان باتوں کو سن کر کے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اسلام کا پہلا مدرسہ کہاں پہ قائم ہوا؟
آپ اگر تاریخ کھنگالیں تو سیرت کے ابواب میں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جہاں موقع پاتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گوہر علم حاصل کر لیتے تھے۔ جہاں بھی انہیں جگہ مل جاتی کفار سے چھپ کر کے اپنی عبادت اور دیگر ضروری دینی باتوں کو انجام دینے کی وہاں پر وہ ان کو ادا کر لیتے تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ مکہ کی پہاڑیوں میں حضرت سعد اور کچھ صحابہ کرام چھپ کر کے نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ کچھ کفار وہاں پر نکل آئے اور کفار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک اللہ کا نام لینے والے، توحید کے یہ پرستار اور حق کی آواز بلند کرنے والے یہ کلمہ گو مسلمان اور حق پرست مسلمان اللہ کا نام امن و سکون کے ساتھ میں کہیں پر لے لیں۔ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غیرت میں آ کر کے وہیں پر اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی اٹھا کر کے کافر کو ماری اور اس کا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھے گی اور جیسے جیسے نماز اور دیگر دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مسلمان جمع ہوں گے تو تصادم اور مقابلہ کی یہ صورتیں پیش آتی رہیں گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر امن و سکون کے ساتھ میں مسلمان نماز بھی ادا کر سکے اور دینی تعلیم سے آراستہ بھی ہو سکے۔ تو اس وقت میں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب اسلام کمزور تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دینی کام کے لیے سب سے پہلے حضرت ارقم کے گھر دار ارقم کا انتخاب فرمایا۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مکہ میں جو قائم ہوا وہ دار ارقم تھا، اور وہ مدرسہ کتنا پیارا مدرسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑے بڑے عالی شان عمارتیں، آپ بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنا ڈالیں، لیکن اس دار ارقم جو ایک کچا سا مکان تھا اس کی نورانیت کے سامنے ساری دنیا کے ساری دانشگاہیں فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عظیم مدرسے کے معلم کائنات میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب اور بے شمار وہ جگمگاتے ہوئے ہدایت کے تارے جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ مدینہ منورہ کی تاریخ پڑھیں تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، جہاں پہ آج روضہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات خوب جانتے ہوں گے کہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں پہ آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور اسی حجرہ عائشہ گنبد خضرا کے بالکل قریب کے اندر ایک صفہ کا چبوترا بنا ہے، جہاں پر کبھی 40 کبھی 50 کبھی 60 اور کبھی 70 اور زیادہ سے زیادہ 400 صحابہ کرام بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں بانی اور آخرت کے علوم اور دنیا کے علوم کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اسلام کا پہلا مدرسہ جو مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوا، اور اگر دار ارقم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسلام کا دوسرا مدرسہ ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو اور علم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ دنیا کی پوری تاریخ کے اندر علم دین کی اہمیت کی ایسی مثال کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی، بدر کے میدان کے اندر 70 کافروں کو قتل کیا گیا اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا۔ جو کافر قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے
ان میں سے جو مالدار تھے انہیں تو فدیہ لے کر کے چھوڑنے کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجویز پیش فرمائی اور اس کا حکم دیا، اور جو لوگ غریب تھے، فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو حکم دیا تھا، دنیائے علم کی تاریخ کے اندر اس طرح کا حکم ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ چھوٹنا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ مدینے کے 10 بچوں کو علم سکھا دو، انہیں لکھنا سکھا دو، جب وہ سیکھ جائیں گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بتاؤ، دنیا کی تاریخ میں علم کی اہمیت کا اتنا بڑا باب کہیں پر نظر آتا ہے۔ اب 10 بچے ان کو دے دیے گئے، 10 بچوں کو انہوں نے لکھنا سکھایا، جب وہ سکھا کر کے بچوں کو تیار کر دیتے تھے، ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے اسلام کے اندر علم کی اہمیت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا۔ مسجد نبوی کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ایک طرف عبادت کرنے والوں کا مجمع لگا ہے، ایک طرف درس و تدریس یعنی صحابہ کرام علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرنے والوں کے اندر جا کر کے تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ جو لوگ پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، علم کا کام کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کے درمیان جا کر کے تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، علم کو سکھانے والا بنا کر کے اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اس قدر اجاگر فرمایا، اور ارشاد ہوا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا دنیا کی کسی تاریخ کے اندر اس قدر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ علم حاصل کرنا تمہارے لیے ایسا کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا یہ جو فرض قرار دیا گیا، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع پر قیامت کی نشانیاں جب آپ نے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے چل کر کے جو ارشاد فرمایا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ وکیل نہیں بنیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دیگر شعبوں کے اندر جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ دینا کم کر دیں گے۔ نہیں، اس حدیث پاک کے آنے والے جملے کیا ہے، ان کا مفہوم آپ سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے ہی پتا چلا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ علم دین کی طرف توجہ دینا کم کر دیں گے، اور علم دین سیکھنا، وہ اس کی طرف توجہ دینا اور ان کی طرف التفات کرنا لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ آج کے حالات کو آپ مد نظر رکھیں اور اس کے بعد میں دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی اور دیگر علماء کرام نے اس کی جو توضیح فرمائی، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندے پہ جب نماز فرض ہو جائے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا، طہارت کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی پر روزہ فرض ہو جائے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل کو سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عمرہ ادا کر رہا ہے تو عمرہ کے مسائل کو حاصل کرنا اس کے لیے لازم اور فرض ہے۔ اگر کوئی کاروبار
کر رہا ہے تو کاروبار کے مسائل کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو انویسٹمنٹ کے جو مسائل ہے انہیں جاننا ضروری ہے. اگر کوئی قرض کا لین دین کر رہا ہے تو قرض کے جو احکام ہے ان کو سیکھنا اس کے لیے لازم ہے. اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اگر کوئی عورت شادی کر رہی ہے تو شوہر کے حقوق کو سیکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے. مرد شادی کر رہا ہے تو بیوی کے حقوق کو جاننا یہ اس کے لیے لازم ہے. اسی طرح آپ دنیا کے تمام شعبوں میں دیکھیں, اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو علاج کے کیا مسائل ہے, علاج کے لیے کون سی دوا دینا جائز ہے اور کون سی دوا دینا جائز نہیں ہے, ان مسائل کو سیکھنا یہ اس کے لیے فرض ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر کوئی وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کون سا مقدمہ لڑنا اور کون سے مقدمے کی وکالت کرنا, اور وکالت کے دوران, وکیل بننے کے دوران اور جج کے سامنے پیش ہونے کے دوران کن باتوں کو رکھنا جائز ہے اور کن باتوں کو پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ وکیل کو سیکھنا فرض ہے. اسی طرح دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر بندہ جب قدم رکھے تو اس حوالے سے جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اعلان فرما دیا تھا, ہمارے بازار کے اندر وہی کاروبار کر سکتا ہے جسے معاملات کا علم حاصل ہو, یعنی جو معاملات کے مسائل نہ جانتا ہو اسے ہمارے بازار کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر. اب آپ اپنا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں یا بالغ ہونے کے بعد میں شریعت کے جو احکام ان کے اوپر لازم ہوتے ہیں ان مسائل کا علم انہیں ہوتا ہے. عزیزان مکرم, میں بڑے واضح صاف انداز کے اندر دو ٹوک یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اسلام وکیل بننے کی مخالفت نہیں کرتا, اسلام ڈاکٹر بننے کی مخالفت نہیں کرتا, بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے وہ اچھے ڈاکٹر بھی بنے, اچھے انجینئر بھی بنے, وہ اچھے سی اے بھی بنے, وہ دنیا کے جو دیگر شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر اعلیٰ پوسٹوں پر بھی قائم ہو, وہ اس حوالے سے جو بھی کاروبار کے قدم رکھے جس کاروباری فیلڈ کے اندر اس کاروبار کے اندر وہ آگے بڑھے. اسلام کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر روک نہیں لگاتا, لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر قدم رکھ رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, اس کے مسائل کو بھی جانو اور ساتھ میں دین کے دیگر جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. یہ ایک بڑی درد بھری کہانی ہے, حالانکہ بڑی تلخی ہے اس کے اندر, لیکن میں کہوں گا جو ہمارا تجربہ ہے اس کی روشنی میں بھی بتاؤں گا کہ ہم لوگ جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر کا نکاح پڑھا رہے ہیں, وکیل کا نکاح پڑھا رہے ہیں, ایک دم بالکل اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ ہے اس کا ہم نکاح پڑھا رہے ہیں, اسے جب ہم کلمہ شریف پڑھاتے ہیں تو وہ اپنی دنیاوی شعبے کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہاں تک ترقی کر گیا ہے, لیکن کلمہ شریف بھی صحیح ڈھنگ سے وہ نکاح کے وقت میں نہیں پڑھ پاتا ہے. بتاؤ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف رغبت نہیں ہے, مجھے بتاؤ جب وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کے اندر ان کا وہ بیٹا آ کر کے کھڑا ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, سی اے ہے, انجینئر ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا وہ اعلیٰ کورس کر کے رکھا ہے, لیکن جب وہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے میرے باپ کے جنازے میں مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے. بتاؤ کیا افسوس کا مقام نہیں ہے؟ اور یہاں پر اگر میں یہ بات کہوں تو کافی حد تک یہ بات صحیح ہے, وہ لوگ جنہوں نے پہلے اچھے طور پر دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا آج وہ لوگ کئی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں, لیکن نماز کے اندر جو چیز پڑھنا چاہیے وہ صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتے اور ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے دوں تو جن لوگوں نے صحیح طور پر مدرسے کی تعلیم حاصل نہ کی اور دنیاوی تعلیم کے اندر بہت دور تک چلے گئے, وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے, غلط طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
ان کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور بلکہ رکوع کے اندر جب جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کے بجائے معاذ اللہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے آپ سنیں تو دہل جائیں گے۔ سبحان ربی العظیم کا معنی ہوتا ہے پاکی ہے میرے رب کے لیے جو عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ لیکن وہ لوگ صحیح طریقے سے جب تعلیم دین کی نہیں حاصل کیے، وہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کا معنی اتنا خراب ہوتا ہے معاذ اللہ میں اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا۔ بتاؤ تم نے دنیا کی تعلیم کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر، اعلیٰ ڈگریوں پر فائز تو ہو گئے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے صحیح ڈھنگ سے جب نماز پڑھنے کا طریقہ تم نہ سیکھ پائے تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ عزیزان مکرم، اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ علم کا ایک مسئلہ سیکھ لے رات میں تو رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فقہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو بندہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ علم دین کی محفل کے اندر جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو گیا، اور مجھے اب جا کر کے اس کا احساس ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر علم کی مجلس میں نہیں بیٹھا اور غلط طریقے سے نماز پڑھتا رہا، 60 سال تک نماز پڑھے گا، غلط طریقے سے ادا کرے گا، اور علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے اگر اس نے اپنی نماز کو صحیح کر لیا، 1 سال بھی نماز پڑھے گا تو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کیسے اجاگر فرمایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے، اس کے بعد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح ڈھنگ سے قرآن مقدس پڑھتے ہیں، انہیں جو بشارت ہے میں ان تک پہنچانا چاہوں گا۔ روایتوں میں آتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا تاج پہنائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ اور جو علم دین حاصل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گھر والوں کی وہ شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو میدان قیامت کے اندر یہ اختیار دے گا کہ اپنے گھر والوں کی وہ شفاعت کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں۔ آج قوم مسلم کو اچھے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ اگر دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں تو اپنا تھوڑا سا وقت اپنے بچے کا دینی تعلیم کی طرف بھی ان کو رغبت دلائے۔ اور یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں علماء کرام کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، انہیں دنیاوی لائن میں بھی آنا چاہیے۔ میں اس کے اندر اس کو تھوڑا بدل کر کے یہ کہنا چاہوں گا ہاں یہ بات صحیح ہے، علماء کرام کو بھی کچھ دنیاوی معلومات اور دنیا کی چیزوں کی معلومات رکھنا چاہیے، لیکن میں آگے بڑھ کر کے یہ کہنا چاہوں گا علماء کو کچھ دنیا کی معلومات بھی لینا چاہیے، لیکن جو دنیاوی معلومات رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ دینی معلومات بھی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت کریں، لیکن وہ خود دینی تعلیم کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت نہ کی تو تھوڑا سا نقصان ہوگا، اگر انہوں نے دینی تعلیم کی طرف رغبت نہ کی تو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ایسا نقصان ہونے والا ہے جس کی بھرپائی نہ تو دنیا میں ہو پائے گی اور نہ آخرت کے اندر ہو پائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو جنت میں بھی اسے اس بات کا افسوس رہے گا میں نے علم دین کیوں نہیں حاصل کیا۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی حسرت ہے جو جنت کے اندر بھی ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت عطا فرمائے گا تو جنت کے اندر بھی جنتیوں کے اندر بڑے وہی لوگ رہیں گے جو دنیا کے اندر علم دین حاصل کیے تھے۔
تو اہل علم دنیا میں بھی بڑے ہیں اور علم دین حاصل کرنے والے جنتیوں کے اندر بھی بڑے مقام کے اوپر فائز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ علم دین کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو جب استاد کے پاس میں پڑھنے کے لیے بھیجا، استاد نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اگر یہودیوں پر نازل ہوتی تو گمراہ نہ ہوتے، اگر عیسائیوں پر نازل ہوتی وہ گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس امت کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اس امت کو گمراہی سے اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ سورہ فاتحہ کتنی بڑی دولت ہے۔ دنیا کے کروڑوں کروڑوں مسلمانوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب درسگاہ میں پہنچا، استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی۔ جب سورہ فاتحہ یاد کر کے بچہ گھر پہ آیا، اپنے مقدس والد ہم سب کے امام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے جب بچے نے بتایا میرے استاد نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھائی ہے، امام اعظم اتنا خوش ہوئے کہ استاد کی بارگاہ میں امام اعظم نے 500 چاندی کے سکوں کا نذرانہ پیش کیا، کہا تم نے میرے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی، میری طرف سے نذرانہ قبول کرو۔ استاد نے کہا حضور میں نے تو انہیں صرف سورہ فاتحہ یاد کرائی ہے، آپ اتنا بڑا نذرانہ دے رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گا، اور تم نے میرے بچے کو جو سکھایا ہے وہ دنیا میں بھی باقی رہے گا اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے علم دین کی اہمیت، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو منصور خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے بعد میں لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا مرنے کے بعد میں جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، میرا کوئی اور عمل تو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہ ہوا، لیکن میں بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کراتا تھا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی تعلیم کے اندر بہت آگے بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے تو جنت نہیں ملے گی، اگر جنت ملے گی تو علم دین کی بنیاد پہ ملے گی۔ ہمیں دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہیے تاکہ قوم مسلم کی ترقی کا ہم کام کر سکیں، لیکن ہمیں علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھی ہماری آباد ہو اور ہماری آخرت بھی شاد کام ہو سکے۔ عزیزان مکرم، علم دین کی اہمیت کو آپ حضرات سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی اہمیت کو کس قدر بڑھایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ تو ایسی بات لکھ دی، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ قدر والے ہی جانتے ہیں قدر والوں کی قدر۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے الابریز شریف کے اندر منقول ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اہل علم کا مرتبہ کیا ہے، علماء کا رتبہ کیا ہے، تو دنیا والے علماء کرام کو زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیں گے، ہر وقت ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے گھوما کریں گے۔ اللہ نے اہل علم کی جو ہے وہ قدر و منزلت کو اتنا بلند کیا ہے، اور آج ہم جن کا عرس پاک منا رہے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم کی قدر کو کتنا اجاگر کیا۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ نہیں تھی۔ مدرسے کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث کا علم بھی ہوتا تھا، مدرسے کے اندر میتھس کی پڑھائی بھی ہوتی تھی، مدرسے میں سائنس کی پڑھائی، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اور مدرسے ہی کے اندر آج جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے یہاں کے پادریوں نے ہندوستان کا سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد میں برطانیہ میں جا کر، برٹش میں جا کر کے انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو رکھا تھا کہ ہندوستان کا ہم نے جائزہ لیا تو وہاں پر مسلمانوں کی ترقی ہمیں اس طور پر سمجھ میں آئی کہ وہاں پہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو بچے کو وہ مکتب کے اندر داخل کر دیتے ہیں،
بچہ 4 سال سے ہی 5 سال سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو مسلمانوں کا کوئی ایسا بچہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا جسے اپنے دین کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ ہر بچہ دین کی معلومات رکھتا ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے زمانے کے اندر کتنے مدرسے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق کے زمانے کے اندر صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے چلا کرتے تھے۔ صرف دلی میں 1000 مدرسے چلتے تھے۔ ہندوستان کے اندر کتنے ہزار یا لاکھ سے کتنے اوپر مدرسے چلتے تھے، اس کا آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ تو انگریزوں نے یہ رپورٹ پیش کی تو وہاں پر یہ پاس کیا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو مکتب میں داخل کراتے ہیں، انہیں شروع کے اندر جو قاعدہ قرآن پاک اور دینیات سکھاتے ہیں ان سے دور کیا جائے۔ تو کا دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو عام کیا جائے اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں دی جائے۔ تو جب انگریزی تعلیم الگ ہو جائے گی اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر نوکری دی جائے گی تو پھر نوکری کے لیے لوگ ادھر انگریزی تعلیم اور اسکولوں کی طرف مائل ہوں گے اور دینی تعلیم کی طرف رغبت کم ہو جائے گی، تو دین سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ برٹش کے اندر ایک پلان تیار ہوا۔ 1835 کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی طرف سے اس بات کی سفارش کی گئی کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد میں 1844 کے اندر باقاعدہ اس کی مہم چلی کہ ہندوستان کے اندر نوکری انگریزی تعلیم کی بنیاد پہ دی جائے۔ اب یہ مہم آگے بڑھی یہاں تک کہ جب 1857 کا زمانہ آیا، مسلمانوں نے اور سارے ہندوستان والوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا، لیکن اللہ کی مرضی وہ جہاد کا جو پلان چلا تھا، جو تحریک چلی تھی، وہ کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر جو نقشہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ نظر آ رہی ہو۔ جگہ جگہ علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، مدارس کو ختم کیا گیا، علماء کو ختم کیا گیا۔ پھر 1857 کے بعد میں دہلی، بنگلور، بنارس، مدراس، بمبئی اور چنئی وغیرہ بڑے بڑے ہندوستان کے شہروں کے اندر بڑی بڑی انگریزی کی یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ ان یونیورسٹیوں کے اندر انگریزی تعلیم کو لاگو کیا گیا اور وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دی جانے لگی۔ پھر یہاں سے پلاننگ شروع ہوئی۔ وہ آپ زمانہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور آج کے حالات کو دیکھ لے، آپ دیکھ لے ہماری سوچ میں کتنا فرق آیا، ہماری فکر کے اندر کتنا جو ہے وہ کتنی تبدیلی آئی۔ ہمارے بچے اسکول کی طرف رغبت کرنے لگے۔ کیوں؟ اعلیٰ تعلیم پا کے نوکری ملے، اعلیٰ تعلیم پا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہمارے بچے ڈاکٹر بننے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے انجینئر بننے لگے، دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے کامرس تو کرنے لگے، بینکوں میں نوکری تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے بہت سارے دنیاوی ڈپارٹمنٹ کے اندر اعلیٰ اعلیٰ کورسز تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے۔ اب نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج کا ہمارے معاشرے کا بڑا تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کی تعلیم میں تو 1 نمبر پہ نظر آتا ہے لیکن انہیں صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں سورہ فاتحہ صحیح طور پہ یاد نہیں ہے، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات انہیں یاد نہیں ہے، صحیح ڈھنگ سے انہیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تبدیلی آئی؟ جو مسلمان کا بچہ سب کچھ جانتا تھا وہ دین سے دور کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو دینی تعلیم سے دور کر کے انگریزی تعلیم کے اندر انہیں گھسانے کی جو ایک پلاننگ ہوئی تھی وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا، اب آپ اپنا جائزہ لے کر کے مجھے بتائیں کہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس میں وقت ہے، آپ اپنا وقت دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے زیادہ دیتے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے لیے؟
ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول کے اندر 5-6 گھنٹہ دیتا ہے، پھر ٹیوشن میں 2-3 گھنٹہ دیتا ہے، دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں یا تو 1 گھنٹہ دیتا ہے یا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ہمارا پیسہ نظر کرے، ہمارا پیسہ 500، 1000، 2000 فیس کی شکل میں ہر مہینہ دنیاوی تعلیم کے لیے جاتا ہے، ہم دینی تعلیم کے لیے ہر مہینہ 150 روپیہ، 200 روپیہ اور 250 روپیہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں یا جی مار کر کے دیتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ کو دیکھیں، ہماری توجہات دنیاوی تعلیم کی طرف اتنی نظر آتی ہے۔ ہمارے بچے کا صبح میں ٹائم ہے تو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ رہے ہیں، بچے کا ٹفن بھی تیار کر رہے ہیں، بچے کو بنا سنوار بھی رہے ہیں اور اس کے بعد میں انگلی پکڑ کر کے روڈ پر بھی لے کے جا رہے ہیں، اسے رکشے میں بٹھا رہے ہیں۔ بچہ جب پڑھ کے آ رہا ہے تو آنے کے بعد میں اس کو لینے بھی جا رہے ہیں، اور جب بچہ گھر پہ آ رہا ہے پوچھ بھی رہے تم کیا پڑھ کے آئے ہو، پھر ٹیوشن بھی بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بچہ جب دینی تعلیم کے لیے جاتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ صبح میں 8 بجے آؤ، کہتے ہمارا بچہ حضرت اتنی جلدی تو نہیں اٹھ پائے گا۔ جب بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے، جیسے بچہ منہ اٹھا کر کے اٹھ کر کے چلا آتا ہے، نہ تو بالوں میں کنگھی کر کے آ رہا ہے، نہ کپڑے سوار کر کے آ رہا ہے۔ بچہ جب دینی تعلیم کے لیے آ رہا ہے، اگر دینی تعلیم کے لیے بچہ پڑھ کے گیا، گھر پہ گیا، کسی نے نہیں پوچھا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کسی نے نہیں پوچھا استاد نے تم کو کیا یاد کرایا ہے۔ یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کے اندر ہماری توجہ کا حال ہے۔ اسی طرح اگر میں چاہوں تو پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں، آج دینی تعلیم کے ساتھ میں جو سوتیلا سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہماری فکر نہیں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا سروے کرنے کے بعد میں یہاں کے لوگوں نے، پادریوں نے جو برٹش کی پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے پلان پیش کیا تھا، اس پلان کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ انگریزوں نے اس پلان پر کامیاب کیا، وہ کامیاب ہو گئے اور آج ہم دینی تعلیم سے دور ہو گئے، اور دینی تعلیم کے ساتھ میں ہمارا ایسا سوتیلا سلوک ہوا، اللہ اکبر، اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، جن بوڑھوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے ان بوڑھوں سے جب میں پوچھتا ہوں تم دینی تعلیم کہاں تک پڑھے ہو، تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتے میرے ماں باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے ماں باپ نے مجھے مسائل کا علم نہیں دیا، میں دینی مسائل کو نہیں جانتا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج کے بوڑھے ہمارے پاس میں آ کر کے رو پڑتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا، کاش میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم دلائی ہوتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کل کو جب آپ کے بچے بوڑھے ہو جائیں تو اپنے امام کے سامنے جا کر کے افسوس نہ کرے، تم آج تمہارے پاس میں موقع ہے، تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دینی مسائل سکھاؤ، تاکہ کل کے تمہارا بچہ جب بڑا ہو جائے اور امام اور عالم کے سامنے جائے تو فخر سے کہے حضرت میرے ماں باپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں، میرے باپ دنیا سے گئے لیکن مجھے دین کا علم سکھا کر کے گئے، مجھے قرآن پڑھا کر کے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج جب شب برات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، جمعرات آتی ہے تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں بانگی صاحب کہاں پہ ہے، امام صاحب کہاں پہ ہے، خادم صاحب کہاں پہ ہے، ہمارے گھر پہ چل کے فاتحہ دے دے، نیاز لے کے آتے فاتحہ دے کہ تم فاتحہ کیوں نہیں دیتے، بولے ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو کاش آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا ہوتا، آپ قرآن پڑھتے اور پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتے، ان کی قبروں کے اندر رحمتوں کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے۔ آج اپنی قبروں میں افسوس کر رہے ہوں گے، کل کو تمہیں اپنی قبروں میں افسوس نہ کرنا پڑے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، کل تمہارا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد میں کسی امام کو تلاش نہ کرے، کسی بانگی اور خادم صاحب کو تلاش نہ کرے، بلکہ کثرت سے قرآن پڑھے، ہر مہینے قرآن ختم کرے اور اس کے بعد میں کہے اللہ جو میں نے قرآن پڑھا اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو پہنچا دے، تاکہ قبر کے اندر تمہارا اجالا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، ان کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ جب تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ایصال ثواب کیسے کرو گے؟ اور میں یہاں پہ ایک خاص بات اور بتا دوں، آج کے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے ماں باپ انہوں نے صحیح طریقے سے دینی تعلیم نہیں دی، وہ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، اور غلط طریقے سے پڑھتے ہیں انہیں ثواب نہیں ملتا۔ جب انہیں ثواب نہیں ملتا تو اپنے ماں باپ کو ثواب کیا پہنچائیں گے؟ لہٰذا تم اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دو تاکہ وہ پڑھے، انہیں ثواب ملے تو اس کا ثواب وہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں پہنچا سکے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ
जुमा को जो अपने बच्चों के आमाल होते हैं वालिदैन के सामने कब्रों में पेश किए जाते हैं। आमाल अच्छे होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, आमाल अच्छे नहीं होते, माँ बाप के चेहरे मुरझा जाते हैं। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें कब्रों के अंदर खुशी मिले तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ ताकि तुम्हारा बच्चा दीन पर अमल करे तो तुम्हें कब्रों के अंदर भी उसकी राहत मिल सके। अजीजाने मुकर्रम, हमारे बुजुर्गों ने दीनी तालीम की तरफ कितनी तवज्जो दी। अगर मैं ये कहानी छेड़ दूं तो बड़ा दर्द भी उठेगा दिल के अंदर और तुम्हें एहसास भी होगा कि हमारे बुजुर्गों की तवज्जो के इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आज 4 बड़े अइम्मा में से बड़े इमाम दुनिया में लाखों की तादाद में आपके मानने वाले आज भी मौजूद है और वो बड़े आला मनसब पर विलायत के फाइज थे। उनके मरने के बाद में उनको ख्वाब में देखा गया, पूछा गया अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ में क्या मामला किया, तो कहा अल्लाह ने मुझे सोने की कुर्सी पे बिठा के मेरे ऊपर मोतियों को निछावर किया। ये इल्म दीन की बरकत है ये। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल किया तो क्या दौलत की रेल पेल में हासिल किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला बड़ी गुर्बत में पड़ा था, आप यतीम थे, मक्का की सरजमीन पर रहने वाले थे। वहां पे तो उस बूढ़ी बेवा माँ ने जैसे चाहा वैसे पढ़ा दिया। लेकिन जब आपको यह पता चला कि मदीने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सरकार के रोजे के पास में बैठ करके अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ाते हैं, कहा अम्मी जान मेरी ये तमन्ना है मैं भी मदीना शरीफ जाऊं, इमाम मालिक की बारगाह में जाकर के इल्म हदीस हासिल करूं, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है जाने के लिए। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के दिल के अंदर इल्म दीन की तरफ देखी, उस बूढ़ी माँ ने क्या कदम उठाया था, मैं आज जो मैं यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबको ये दर्द देना चाहता हूँ। उस बूढ़ी माँ का दर्द अपने दिल में पैदा करो, इल्म दीन का अगर वो दर्द अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए, हमारे माशरे के अंदर कोई भी बच्चा इल्म दीन से फिर गाफिल नहीं रह पाएगा। उस बूढ़ी माँ के पास में पैसा नहीं था, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद अपने सफरनामे में लिखा है आपकी माँ ने क्या किया। आपकी माँ ने फैसला किया, और क्या फैसला किया, ये फैसला किया कि मुझे सर्दी के अंदर बाहर बैठना, बारिश के मौसम में भीगना, गर्मी में लू के थपेड़े खाना तो गवारा है, लेकिन मेरा बेटा इल्म दीन से जाहिल रह जाए ये मुझे गवारा नहीं है। उस बूढ़ी माँ ने अपने घर की जो छत थी उस कच्ची छत को उतार दिया और उसमें से जो कीलें निकली उन कीलों को बाजार में ले जाकर के बेच दिया, और जो पैसे मिले वो इमाम शाफई